اللہ اللہ اللہ۔ دو چار فائدے اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو درود پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں درود پاک کے 4 فائدے بتا رہا ہوں۔ کتنے فائدے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے فائدے؟ یہ اس لیے میں بلوا رہا ہوں کہ اس کو آپ بھی یاد کرو، ہماری ماں بہنیں بھی یاد کریں، ہمارے بچے بھی یاد کریں، تاکہ یہ فائدہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کیا دیتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ سننا، ساتھ میں کہنا صلی اللہ ابھی درود پاک پڑھنا ہے نا، ساتھ میں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا فائدہ دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جناب نبی کریم، پورا مجمع جناب نبی کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اللہ کے رسول فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے گا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو پورا مجمع سبحان اللہ۔ میرے پیارو، پہلا انعام ابھی تو میں نے آپ کو بتایا، اس سے سوچو کتنا بڑا انعام کہ جو درود پڑھنے والا مومن بن کے دنیا میں جیے گا، مومن بن کے مرے گا، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ پہلا انعام، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بولو موت کے وقت۔ دوسرے انعام پر آؤ، دوسرا انعام بہت پیارا، بہت پیارا، اتنا پیارا، دیکھو کیا فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، صلو علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے مجھ پر درود پڑھو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ کہو اللہ تم سے۔ لیکن پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم سے راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا اور ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو ساتھ میں، بولو درود پاک کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ اور میں کتنے بتانے والا ہوں؟ تیسرا فائدہ، بہت پیار سے اور درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، قیامت کے میدان میں ایک منزل ہوگی، قیامت کے میدان میں ایک منزل ہوگی، بہت خطرناک منزل، پل صراط سے گزرنا۔ کہو کون سی منزل؟ سب سے خطرناک اور سب سے بڑی منزل اگر کوئی ہے تو وہ پل صراط سے گزرنا، اس لیے کہ جو پل ہوگا نا، پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اوپر پل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ، وہ سب سے خطرناک منزل ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو۔ کہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو۔ قیامت کے میدان میں جب وہ منزل ہوگی کہ میرے امتی پل صراط پر ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا وہ پل صراط پر سے ایسا گزرے گا، ایسا گزرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یعنی ہنستے ہنستے کھلتے کھلتے وہ پل صراط سے کیا ہو جائے گا؟ گزر جائے گا، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ کتنے فائدے ہو گئے درود پاک کے؟ اور چوتھا فائدہ تو اتنا پیارا فائدہ ہے، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ اگر مل گیا نا، میرے نالائق کو مل گیا، آپ کو مل گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ میں ہمارا بیڑا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو۔ کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی فرماتے، کل قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھ پر درود پڑھو۔ قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے، تیرا ہاتھ میرے مبارک ہاتھ میں ہوگا، اور پروردگار کی قسم نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا، جب تک تجھے جنت کے دروازے تک۔
تو بھائی کتنے فائدے ہو گئے درود پاک کے؟ یاد کے بھول گئے؟ ارے بولو نا، یاد کے بھول گئے؟ ایک بار پھر ہم اس کا مذاکرہ کر لیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد رہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے. پڑھتے رہیں گے نا درود پاک. سب سے بہت فائدے، میں نے تو صرف کتنے فائدے بتائے؟ 4. سب سے پہلا فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا موت کے وقت. پورا مجمع موت کے وقت. دوسرا فائدہ ہمارے نبی نے فرمایا درود پڑھتا جا، اللہ راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی. اور تیسرا فائدہ بھول گئے، یاد ہے سب کو؟ کیا فائدہ؟ ہاں، سب سے خطرناک منزل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر سے ایسا گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھلتا ہوا چمکتا ہوا نظر آئے گا. اور آخری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، اور اللہ کی قسم نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا. تو چلو یہ 4 فائدے لینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پورا ناپا سارا مجمع سب تیار ہے؟ تو چلو اب سے شروع کریں. نیت کرو کہ اللہ میں درود پڑھتا جاؤں گا، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، کہو آمین. اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، پھر کبھی ناراض نہ ہو، کہو آمین. اللہ پل صراط پر میں ایسا گزر جاؤں جیسا 14ویں رات کا چاند کی طرح چمکتا رہوں. اور آخری فائدہ، میرا ناپاک ہاتھ، میرا نالائق کا ہاتھ نبی کے مقدس ہاتھ میں ہو اور نبی نہ چھوڑے جب تک جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دے. تو چلو میرے پیارو، درود پاک پڑھنا ہے. میری زبان پر محمد